السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے قرآن پاک کے جس موضوع کو بیان کیا جائے گا وہ شیطان اور انسان کی دشمنی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ انتہائی خوبصورت انداز میں سورہ اعراف کی رکو نمبر 2 اور 3 میں بیان فرما رہے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قصہ ہمیں قرآن پاک میں 7 مختلف جگہوں پہ نظر آتا ہے۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک ہی قصے کو 7 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، جبکہ اللہ پاک جو ہے وہ قلت کلام کے عیب سے پاک ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پاس الفاظ کی شارٹیج ہے تو اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے بار بار جو ہے وہ ریپیٹیشن کی گئی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہی واقعے کو مختلف انداز میں بیان کرنے میں مختلف طرح کی نصیحت اور تربیت کا انسان کی زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ کہ ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے اور پھر ہم نے تمہاری صورت کو بنایا ہے۔ اب اللہ پاک نے ہر مخلوق کو تخلیق کیا ہے، مگر یہاں پہ تخلیق یہ تھا صورناکم کا لفظ بھی لایا گیا کہ ہم نے تمہیں خوبصورت بنایا، تمہیں ڈیکوریٹ کیا، تمہیں زینت دی۔ اسی بات کو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور پھر اللہ پاک فرماتے فاحسن صورکم کہ ہم نے انسان کو ایک بہت پرکشش مخلوق بنایا۔ گویا کہ اس خوبصورتی کا انسان کے ساتھ کوئی بڑا گہرا تعلق بنتا ہے۔ ہم تبھی یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی دنیا جو کہ گلیمرائز قسم کی دنیا ہے، اس میں اسی چیز کو کیش کیا جا رہا ہے۔ کپڑا خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا رہا ہے، کاسمیٹک ہے، فیشن ہے، فلمیں ہیں، ماڈلز ہیں۔ یہ سب کیوں ہیں؟ ان کے پیچھے نظریہ کیا ہے؟ خوبصورتی کا نظریہ ہے، جس پہ جو ہے وہ دولت کمائی جا رہی ہے۔ مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے خوبصورت سے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی فلم بنائی جاتی ہے تو اس کی کامیابی کا انحصار اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ اس فلم کی ہیروئن کتنی خوبصورت ہے۔ گویا کہ ہر چیز کے پیچھے جب آپ دیکھتے ہیں تو حسن نظر آتا ہے۔ پھر اس تخلیق اور اس حسن کو بیان کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو انسان اس بات پہ بھی غور کرتا ہے کہ آخر تخلیق کا اور تصویر کا ذکر کرنے کے بعد اس کا کیا تعلق بنتا ہے آدم علیہ السلام کے قصے کے ساتھ۔ پھر آنے والی آیات جو ہیں اس بات کو بڑی خوبصورت انداز میں بیان کرتی ہیں کہ آخر حسن کا اور اس قصے کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام اماں حوا سے فرمایا تھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے۔ یہ نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے کھانا نہیں ہے، یہ فرمایا کہ آپ نے قریب ہی نہیں جانا ہے۔ یہی انداز ہمیں قرآن پاک میں بارہا جگہ نظر آتا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں لَا تَقْرَبَا زنا کہ زنا کے قریب بھی مت جائیں، لا تقرب الفواحش کہ آپ یہ ہے کہ کاموں کے نزدیک بھی مت جائیں، لا تقرب حاذی شجرہ یہاں پہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب انسان گناہ کے قریب جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ انسان وہ گناہ کر بھی لیتا ہے، اور ہم لوگ جیسے کمزور انسان ہیں تو ناممکن بات ہے کہ ہم لوگ گناہوں والے ماحول میں جائیں اور پھر اپنے آپ کو بچا کے واپس آ جائیں۔ اس لیے ہم اپنے معاشرے میں یہ الفاظ بھی بہت زیادہ سنتے ہیں کہ ایک فون کال سے بات شروع ہوتی ہے اور پھر انسان اخلاقی پستی کی گہرائی تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کا حکیمانہ انداز یہ ہے کہ تم گناہوں کے نزدیک ہی مت جاؤ، اپنے آپ کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش ہی مت کرو۔ پھر اس قصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ان دونوں کے پاس آتا ہے اور ان کو وسوسے کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ وسوسے کی کنڈیشن کیا ہے، وہ کس انداز میں ڈالتا ہے، ان کا آپس میں مکالمہ کیسے ہوتا تھا، یہ مفسرین کرام کے درمیان میں بہت بحث چلتی ہے، لیکن وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ لیکن اس عمل کو قرآن جو ہے وہ انتہائی خوبصورت الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ کہ اس نے ان دونوں کو بہکا دیا تھا دھوکے کے ساتھ۔ اب اس آیت مبارکہ میں جو لفظ دلہ استعمال کیا گیا ہے یہ دلون سے نکلا ہے، اور دلون ڈول کو کہا جاتا ہے۔ وہ ڈول جو کہ آپ کنویں کے اندر لٹکاتے ہیں رسی کے ذریعے اور پھر اس کے ذریعے پانی کو جو ہے وہ باہر کھینچا جاتا ہے۔ اب یہ عمل بڑا سلو ہوتا ہے کہ آپ اس ڈول کو ڈالتے ہیں، وہ نیچے جاتا ہے، پھر وہ بھرتا ہے، پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ کر کے اوپر کھینچتے ہیں۔ بلکہ اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ دلہ میں تو یہ ایکسٹرا سلو پروسیس بتایا جاتا ہے کہ بہت آہستہ آہستہ جو ہے یہ عمل جو کیا جائے ڈول کے ذریعے پانی کھینچنا، تو اس کو دلون کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان بھی جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ انسان کو جو ہے وہ اچک لیتا ہے۔ وہ ایک وسوسہ آپ کے ذہن میں آ کے ڈالتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے، پھر وہ آتا ہے وسوسہ ڈالتا ہے، پھر وہ چلا جاتا ہے۔ گویا کہ اس کو کوئی جلدی نہیں ہوتی ہے، وہ پہلی مرتبہ میں انسان کو جو ہے وہ گمراہ نہیں کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی اس ٹیکنیک کو استعمال کرتا رہتا ہے، کیونکہ وسوسہ انسان کی کوئی اپنی ذاتی سوچ نہیں ہوتی ہے، بلکہ وہ ایک خیال ہوتا ہے جو شیطان آ کے ہمارے ذہنوں میں ڈال کے چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ اتنا افیکٹو قسم کا عمل ہے اور اتنا زبردست قسم کی اس کی ٹیکنیک ہے کہ آخر وہ اسی وسوسے کے ذریعے انسان سے بھی بہت بڑے بڑے گناہ کروا لیتا ہے، اور آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے بھی اس نے یہ خطا آخر کروا لی تھی۔
اس کیفیت کو اہل علم جو ہے بڑی اچھی مثال کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی مینڈک کو ڈائریکٹ گرم پانی میں ڈالیں گے تو وہ ایک دم اچھل کے باہر آ جائے گا۔ اس کے برعکس اگر آپ مینڈک کو جو ہے ٹھنڈے پانی میں ڈالیں گے اور آہستہ آہستہ سے پانی کو بوائل کرنا شروع کریں گے تو وہ مر جائے گا، کیونکہ جب تک اس کو یہ محسوس ہوتا کہ پانی گرم ہو گیا ہے اس وقت تک وہ ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی شیطان ایک دم آ کے آپ کے ذہن میں کوئی بہت بڑا پلان نہیں ڈالتا، بہت بڑا خیال نہیں ڈالتا، بلکہ وہ پہلے آ کے چھوٹے چھوٹے خیالات ڈالتا ہے، وسوسوں کی صورت میں بات ڈالتا ہے، آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی یہی سلو پروسیس قسم کی ٹیکنیک جو ہے وہ انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ کروا لیتی ہے۔ اور کیونکہ آیت مبارکہ میں لفظ غرور آیا ہے، اور غرور کا مطلب جیسے ہم اردو زبان میں غرور بولتے ہیں تکبر، اور غرور کا مطلب دھوکہ دینا بھی ہوتا ہے، غلط بیانی کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو شیطان جب آتا ہے تو ہمیں پہلا خیال کیا ڈالتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ تو معمولی سی بات ہے۔ جیسے وہ نماز کے بارے میں ہمیں کبھی یہ نہیں کہتا کہ نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، ابھی بہت وقت ہے، سو جاؤ پھر اٹھ کے پڑھ لینا، یا کل سے پڑھنا شروع کر دینا، ٹھیک ہے، یا رمضان سے پڑھنا شروع کر دینا۔ وہ اس طرح سے ہمیں جو ہے وہ نیکی کے کام میں ڈیلے کرواتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ غرور اور دھوکے والا معاملہ ہے۔ اور اہل مفسر یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ غرور سے مراد جو کہ تکبر ہوتا ہے، تو جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر تکبر کیسے آتا ہے کہ مجھے کوئی ٹوکے گا تو میں اس کو پہلا جواب کیا دیتی ہوں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ مجھ کون ہوتے ہیں مجھے منع کرنے والے، میں نے آخر ایسا کیا کر دیا ہے، آپ مجھے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا کہ غرور ایک دم تکبر آتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، تو یہی اس کے وہ حربے ہوتے ہیں جس سے وہ انسان سے بہت بڑے بڑے گناہ کروا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ قصہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ شیطان نے ایک دم آدم علیہ السلام سے یہ کام نہیں کروا لیا تھا، بلکہ اس کام کے لیے اس نے بہت وقت لگایا، آہستہ آہستہ اس نے یہ عمل کیا۔ اب کتنی عجیب بات ہے کہ شیطان کے اندر کتنی استقامت ہے کہ وہ ایک کام کرتا ہے تو اس پہ ڈٹ جاتا ہے اور آخر انسان سے وہ گناہ کروا کے چھوڑتا ہے۔ اور اس کے برعکس انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، اس کے ارادے کتنے کمزور ہوتے ہیں، یا اس کا ڈیفینڈ جو ہے وہ کتنا کمزور ہوتا ہے۔ پھر یہاں پر ایک طالب علم کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان نے دھوکے سے ان دونوں سے یہ گناہ کروا لیا، بلکہ فَأَزَلَّهُمَا الشیطان کا لفظ جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ پھسلا دیا گیا ان دونوں کو۔ اب اگر ایک گناہ جو ہے وہ پھسلن سے، دھوکے سے بہرحال اس نے کروا دیا، لیکن کیا یہ اتنا بڑا گناہ تھا کہ جس کی وجہ سے انسان کو اتنی بڑی جنت سے محروم کر دیا جاتا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے گناہ اور بھی ہیں، لیکن اس کی بنسبت ایک درخت سے پھل کھانا اتنا بڑا گناہ نظر نہیں آتا۔ اہل مفسر نے اس کے بہت سارے بہت خوبصورت جواب دیے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف ایک جواب کا تذکرہ کر دینا انشاءاللہ کافی ہو جائے گا کہ اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ درخت سے پھل کھایا، اصل بات یہ تھی کہ اللہ کے حکم کو مانا نہیں گیا۔ لیکن پھر جو ہی یہ پھل کھایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ریئیکشن سامنے کیا آتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے بدت لہما سوآتہما، کہ ان دونوں کے کپڑے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں۔ گویا بعض اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بے لباس کرنا۔ سوچنے والی بات ہے کہ اللہ پاک کی نافرمانی کی گئی ہے، ایک درخت سے پھل کھایا گیا ہے، تو کوئی اور ریئیکشن بھی تو سامنے آ سکتا تھا۔ پہلا عمل یہی کیوں ہوا کہ لباس اتار دیا گیا؟ تو اہل علم یہی فرماتے ہیں کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو بے حیا کر دینا، بے باک کر دینا، کیونکہ آدم علیہ السلام کی فطرت کے اندر یہ بات ہے کہ وہ کور رہنا پسند کرتا ہے، وہ ڈھکا چھپا رہنا پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں بچے جو ہیں وہ فطرت کے اوپر ہوتے ہیں، تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹے بچے کو سب لوگوں کے سامنے اس کے کپڑے اتاریں تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے سائڈ پہ لے جائیں، مجھے سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ اس وقت اس کی فطرت پاک ہوتی ہے، خصلت پاک ہوتی ہے، تو وہ کسی کے سامنے عریاں ہونا پسند نہیں کرتا۔ پھر جو انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کے اندر سے پھر یہ حیا جو ہے وہ ختم ہوتی جاتی ہے۔ اہل علم یہاں پہ سوآ کے لفظ کو بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سوآ کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسی برائی جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے مگر وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کبھی، یہ ایسی برائی ہوتی ہے جو آپ کو سامنے بظاہر نظر آتی ہے۔ لوگ فرماتے ہیں کہ سوآ کا کیا مطلب ہے یہاں پہ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی بدصورتی اور اس گناہ کی نحوست جو ہوتی ہے وہ بظاہر نظر نہیں آتی ہے، مگر کہیں نہ کہیں وہ اندر انسان کی روح کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان حرام لقمہ کھاتا ہے تو حرام کھانے کے بعد اس کی شکل تو جانوروں جیسی نہیں بن جاتی ہے، بہت سارے گناہ انسان صبح و شام اپنی آنکھوں سے اپنی زبان سے کرتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود وہ دیکھتا ہے کہ اس کے جسم پہ تو کسی قسم کے اثرات نہیں آ رہے، تو انسان یہ کہتا ہے کہ مجھ پہ میرے گناہ کا کیا اثر ہوا؟ تو بظاہر تو کوئی اثر نظر نہیں آ رہا ہوتا، مگر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ گناہوں کے اثرات اندر کہیں روح پہ جا رہے ہوتے ہیں، اندر بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اندر کہیں تاریکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ سامنے سے تو آپ صحیح سلامت ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، مگر اندر سے انسان مر جاتا ہے۔
اہل علم اس بات کو بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر کی حیا اور ایمان زندہ ہوتا ہے تو اس کو ہر وہ چیز خوبصورت نظر آتی ہے جسے اللہ پاک خوبصورت کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کو ہر وہ چیز بدصورت نظر آ رہی ہوتی ہے جسے اللہ پاک بدصورت کہہ رہے ہوتے ہیں. مگر شیطان ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان ایسا کرتا ہے کہ بدصورت چیزوں کو خوبصورت کر کے دکھانے لگ جاتا ہے اور خوبصورت چیزوں کو بدصورت کر کے دکھانے لگ جاتا ہے. اس کی ایک مثال اہل علم آج کے دور کے مطابق یہ بات بھی بیان کرتے ہیں کہ جیسے دیکھیں ایک فلم کا ٹریلر چل رہا ہوتا ہے، اب وہ لوگ بھی انسان کی سائیکی کو کیچ کرتے ہیں اور شیطان بھی ہماری اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب اس میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ ظلم ہے، زیادتی ہے، فائٹنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر درمیان میں کہیں ایک ایسا رومانٹک سین ڈال دیں گے کہ جو کہ بے حیا قسم کا ہوگا. اب انسان صرف اس رومانٹک سین کو دیکھنے کے لیے یا تو اس ٹریلر کو سٹاپ کر دیتا ہے یا پھر ریپیٹ کر دیتا ہے یا پھر وہ فلم دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اس قسم کے سین بھی آتے ہیں. تو گویا کہ وہ ساری اچھائیاں آپ کی ایک طرف ہو جاتی ہیں، وہ ایک برا منظر جو ہے وہ آپ کے ذہن کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے شیطان کا انسان کو بہکانے کا. اسی طرح بعض اہل علم یہ بات بھی کہتے ہیں کہ گھر کے اندر بہت خوبصورت وفادار بیوی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود جو باہر عورت ہوتی ہے وہ زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. شیطان اس کے اندر وہ اٹریکشن مرد کو دکھاتا ہے اور اپنی بیوی کے اندر اس کو ساری خامیاں دکھا رہا ہوتا ہے. تو انہی کمزوریوں سے وہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اچھا ہوتا ہے وہ برا نظر آ رہا ہوتا ہے اور جو برا ہوتا ہے وہ اچھا نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی لیے دین آپ کو وہ بات کہتا ہے کہ جو حکمت سے بھری ہوئی بات ہوتی ہے. اب نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ مردوں کو فرماتے ہیں کہ تم اپنی عورتوں کے لیے زینت اختیار کرو، کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ مردوں نے عورتوں کے لیے زینت اختیار کرنا چھوڑ دی تھی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں اپنی ازواج کے پاس جانے سے پہلے جو ہے مسواک کا بہت استعمال کرتے تھے، جو ان کو میسر ہوتا تھا وہ بناؤ سنگھار کرتے تھے. اور عورتوں کو کہا گیا کہ تم نے اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگھار کرنا ہے. جب یہ چیزیں مرد کو عورت سے اور عورت کو مرد سے گھر میں نہیں ملتی ہیں، پھر وہ چیزیں باہر جا کے تلاش کرتا ہے. اسی رکوع میں آگے جا کے اللہ پاک یہ بات بھی فرما رہے خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، کہ تم اپنی زینت کو اختیار کرو جب تم اللہ کے سامنے سجدے کے لیے حاضر ہوتے ہو. اور پھر قرآن پاک میں اللہ پاک یہ بھی فرماتا ہے کہ من حرم زینت اللہ، کہ کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے. اب یہاں پہ بھی یہی بات آ رہی ہے کہ یواری سوآتکم، کہ اس نے سب سے پہلے کیا کیا کہ تمہارا لباس اتروا کے تمہارے اندر کی اس کمی کو اس نے ظاہر کر دیا. اب یہاں پہ گویا کہ لباس کا ذکر ہو رہا ہے، کپڑے کا ذکر ہو رہا ہے، بناؤ سنگھار کا ذکر ہو رہا ہے، زینت کا ذکر ہو رہا ہے. اسی کے لیے قرآن پاک میں ایک اور لفظ بھی آتا ہے، اس کو ریشہ کہا جاتا ہے. اور اہل مفسر یہ فرماتے ہیں کہ ریشہ کا مطلب جو ہوتا ہے وہ پر ہوتا ہے، پنکھ ہوتا ہے جو تیر کے اوپر لگائے جاتے ہیں. تو اہل لغت یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ ڈیکوریشن، کہ تمہارا ایسا لباس جس کے اندر کوئی ڈیکوریشن ہو. اب ہم عورتیں اس بات کو بڑا بہتر سمجھتی ہیں کہ ہمیں لیس کتنی اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں جو ہے مکیش کتنا اٹریکٹ کرتا ہے، ہمیں کڑھائی کتنی اٹریکٹ کرتی ہے. تو اللہ پاک تو یہ فرما رہے ہیں کہ لباس بھی ہو تو وہ زینت والا ہو اور وہ ڈیکوریشن والا ہو، اور تم بناؤ سنگھار بھی کرو، یہ سب کچھ کرو، مگر کون کس کے لیے کرے؟ حلال تعلق میں دونوں ایک دوسرے کے لیے کریں. تو پھر انسان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. مگر ہم دین کے مزاج کے خلاف چلتے ہیں، ہم گھر میں ویسے نہیں ہوتے ہیں، ہم باہر جا کے یہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو پھر وہ باہر کا سارا فتنہ جو ہے وہ پھر ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے. سوآت کے لفظ سے اہل علم جو ہے وہ انتہائی خوبصورت معنی یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ آج ہم اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر، ہمارے باتھ روم، ہمارے کچن، ہماری سڑکیں، ہماری گاڑیاں، ہمارے چہرے، ہماری ڈریسنگ بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے. بظاہر دنیا بہت خوبصورت نظر آ رہی ہے، مگر اندر کی روشنی جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اندر کی خوبصورتی جو ہے وہ ماند پڑتی جا رہی ہے. گویا انسانیت جو ہے وہ اندر سے بے حیا ہو رہی ہے. ہم ظاہر سے خوبصورت اور اندر سے بدصورت ہوتے جا رہے ہیں.